بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت 134 صفحہ 19 اشارہ ڈی، یعنی لیسن نمبر 19 ڈی۔ یاد رکھیے ہم نے سفر شروع کیا تھا نماز کے کورس سے، آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے بعد ہم نے 4 کورسز کیے، ہر کورس میں 5 صفحات کیے۔ تو یہ پہلا صفحہ ہے جس میں ہم نے پہلے پارے کے 5 صفحات کیے، سورۃ الفاتحہ جس میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، اور سورۃ البقرہ جس میں بتایا گیا کہ ہدایت متقین کے لیے، کافرین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی دعوت پیش کی گئی، اور دوسری چیزوں کے علاوہ آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا جو پہلے انسان تھے جن کو ہدایت دی گئی، ان کے بارے میں بات پیش کی گئی۔ تو یہ پہلے 5 صفحات تھے، رائٹ۔ اس کے بعد دوسرے 5 صفحات وہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ہم سے پہلے کی امت۔ تو یہ 5 صفحات، یہ پورے جو ہے 1 2 3 4 5، اس کے 6 7 8 9 10۔ اس کے بعد تیسرا کورس جو اس حوالے سے وہ تھا تیسرے پاؤ پارے کا، 11 12 13 14 15، رائٹ، جنہوں نے بنی اسرائیل ہی کا ذکر چل رہا ہے، اور 16 17 میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، 18 19 20 میں ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کورس کے 3 صفحات کر لی ہیں اب تک، رائٹ، 16 17 18۔ تو اس کے اشارات کو ذرا اچھی طرح دہرا لیتے ہیں ہم۔ یاد رکھیے اشارات کا جہاں تک تجربہ ہے میرا کہ آپ نسخ، مثلا نسخ سوال خواہش جنت، نسخ پر سوال خواہش جنت ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا اینکر بھی کریں آپ، جیسے نسخ و نسیان، سوال، کیا تم بھی سوال کرو گے تم بھی، اور خواہش اہل کتاب کی، اور جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو تھوڑا سا لنک بھی یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے، مضمون یاد رہے گا، مضمون یاد رکھنا اصل ہے علم۔ اس کے بعد ہے 4 گروپس کا ذکر، رائٹ، اور اس کو میں اپنی سہولت کے لیے جو میں نے یاد کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، تو آپ نقشے میں جیروسلم وہاں سے آئیں، پھر مشرکین روکیں، ظالم روکیں مسجد سے، تو اس زمانے کے مشرکین جو ہے حرم سے روکتے تھے، پھر نیچے آئیں یمن میں، اس زمانے میں عیسائی تھے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، اور آخری میں ہے بے علم کریں بات کرے اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ۔ تو یہ 4 گروپس ہیں، یہود، ظالم، عیسائی، بے علم۔ اس کے بعد تیسرا جو صفحہ یعنی 17 18 19 16 17 18، 18واں صفحہ ہے ناراضی ہوں یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو بیت اللہ اور مکہ، رائٹ، تو بیت و بلد یعنی شہر، تو ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم و بیت اللہ، یہ ابراہیم و بیت اللہ دو کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، بہت آسانی ہے، ناراضی بنی اسرائیل، اسی طرح ابراہیم و بیت اللہ، ابراہیم و بیت اللہ، ابراہیم و بیت اللہ، یہ آسان طریقہ ہے، 4 کو یاد کرنے کے بجائے جب آپ شروع کریں تو 2 کو یاد کریں۔ تو ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم و بیت اللہ علیہ السلام، علم۔ ہم ہیں 19ویں صفحے میں، بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی، اور اس کو یاد رکھنا بھی شارٹ فارم میں بہت آسان ہے، تعمیر ملت، تعمیر بیت اللہ کی، ملت سے منہ موڑے کون، ملت ابراہیم سے، وصیت دونوں پیغمبروں کی، اور امت گزر چکی، تعمیر ملت، وصیت امت، علم۔ ٹھیک ہے، اب ہم لیتے ہیں چوتھا اشارہ، وہ امت گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب لوگ تم کو صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ تم ان سے تعلق رکھتے ہو، فائدہ صرف اسی وقت پہنچے گا جب تم عمل بھی کرو۔ اس میں اسباق کیا ہیں؟ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا، علم۔ نئے الفاظ تو بالکل نہیں ہے اس میں، تو ہم ایک ہی آیت ہے، اس کو لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
وہ ایک جماعت تھی تحقیق گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ تلکا مطلب وہ، امتن جماعت، تلکا ذالکا تلکا، مذکر کے لیے ذالکا، مؤنث کے لیے تلکا، امتن مؤنث ہے اس لیے تلکا امتن، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، خلت یعنی گزر گئی، قد خلت تحقیق گزر گئی، گزر چکی، یعنی اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عمل کے حساب سے، یعنی ان کے اکاؤنٹ سے تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، تحقیق گزر گئی۔ لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، تسألون تم سوال کرتے ہو، تسألون تم سے سوال کیا جاتا ہے، تم سوال پوچھے جاؤ گے، پوچھے جاتے ہو یا پوچھے جاؤ گے، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، ولا تسألون عما اس کے بارے میں جو، عن یعنی بارے میں، ما یعنی جو، عما اس کے بارے میں جو، کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، کانو یعملون وہ تھے عمل کرتے، وہ عمل کرتے تھے، they were doing۔ علم، تو یہاں پر پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک جماعت تھی گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے، قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم کو ان کے اعمال سے کچھ ملے گا، تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم جنت میں صرف اسی وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی، ہم بھی تو سب نبی کی اولاد ہیں نا، آدم علیہ السلام کی، تو ہم سب نبی کی اولاد ہیں اس لیے سارے جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اچھے رول ماڈل کی پیروی کرو اور برے رول ماڈل سے دور رہو۔ اگر ہم وہی کریں گے جو انبیاء اور اچھے لوگوں نے کیا تو اللہ تعالی ہمیں بھی انعامات سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اسلام کا قانون بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی۔ پچھلے لوگوں کے جو گناہ تھے، انہوں نے جو گناہ کیے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح پچھلے نیک لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ کا اعمال نامہ آپ خود ہی تیار کر رہے ہیں۔ اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت اور قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی بھی ذات، رنگ، نسل، قومیت، گروہ یا کوئی زبان کے بولنے والے کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں۔ اللہ ہی نے تو سارے انسانوں کو الگ الگ رنگوں، نسلوں اور مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ انسان نے اپنی مرضی میں سے تو ان میں سے کسی چیز کو اختیار نہیں کیا ہے، تو اس کو پھر اس کا بدلہ کیسے ملے گا؟ اصل بدلہ تو عمل پر ملے گا۔ اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان یعنی اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، یعنی صرف خاندان کی وجہ سے آگے نہیں جائے گا، عمل کی وجہ سے آگے جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر سب کو ڈرایا، پھر مخصوص کرتے ہوئے فرمایا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے مروہ بن کعب کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد شمس کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے ہاشم کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں بچا نہیں سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمہاری مجھ سے جو رشتہ داری ہے میں اس کو جوڑتا رہوں گا، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا۔ تو جو نکات ہم نے بیان کیے ہیں اس میں، اس کو آپ ایک دوسرے کو سمجھائیے جتنا یاد ہے۔ علم، تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ تلکا امتن، وہ ایک جماعت تھی، یہ ایک جماعت تھی، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا
اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ علم وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانو یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ عما کا ذرا ہم توڑ کے دیکھتے ہیں۔ عن کا مطلب ہے بارے میں، ما یعنی جو، بارے میں جو، اردو میں روانی کے لیے اس کے بارے میں اس کے لگانا پڑے گا، اس کے بارے میں جو، تو اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ کانا یعملو، کانو یعملون، they were doing۔ علم ترجمہ سکھائیے۔ الحمدللہ، تو ہم نے کیا سیکھا کہ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا۔ علم ہم ایک دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما، اور ایک پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھوں گا اور اس سے سبق حاصل کروں گا۔ اب آخری حصہ لیتے ہیں ہم اسماء اور افعال کا۔ پہلے لیتے ہیں ہم اسماء۔ امتن کی جمع کیا ہے؟ امم۔ بتائیے امتن کی جمع؟ امم۔ نیکسٹ ہے 3 حروف والے صحت مند افعال کا حصہ۔ آیت بہت چھوٹی ہے تو اس میں الفاظ کم ہے۔ کسبتم، اشارہ کیجئے، کسبتم تم نے کمایا۔ اسی طرح کسبت اس نے کمایا، امتن نے، کسبتم کسبت تو اس نے کمایا کیا ہوگا؟ کسبہ۔ دہرائیے، کسبہ یکسب اکسب، کسبہ یکسب اکسب، کاسب مکسوب کسب، کاسب مکسوب کسب۔ علم یعملون، اشارہ کیجئے، یعملون، یعملون وہ کرتے ہیں، کانو یعملون وہ کرتے تھے، یعملون وہ کرتے ہیں، تو اس نے عمل کیا، عملہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، عملہ یعملو، اعمل عامل معمول عمل۔ علم لیکن ایک بار ہم جو ہے دونوں کو جڑا کے کریں گے، میرے بات دہرائیے، کانا یعملو، کانا یعملو یعنی وہ عمل کرتا تھا، کانو یعملون، کانو یعملون وہ سب عمل کرتے تھے۔ اسی طرح کنتا تعملو، کنتا تعملو آپ عمل کرتے تھے، کنتم تعملون، کنتم تعملون آپ سب لوگ عمل کرتے تھے۔ کنتو اعملو، کنتو اعملو میں عمل کرتا تھا، کننا نعملو، کننا نعملو ہم عمل کرتے تھے۔ علم اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال۔ خلت، خلت وہ گزر چکی، تو وہ گزرا کیا ہوگا؟ خلا۔ دہرائیے، خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو، خال مخلوب خلوب، خال مخلوب خلوب۔ علم تسألون، اس میں حمزہ ہے، حمزہ والا فعل ہے، تسألون رائٹ، پیسو وائس سے مجہول ہے، تم سوال کیے جاتے ہو یا تم سوال کیے جاؤ گے۔ تسألون تم پوچھتے ہو، تم سوال کرتے ہو، تسألون تم سے سوال کیا جاتا ہے، تم سوال پوچھے جاتے ہو۔ تسألون تسألون اس نے پوچھا کیا ہوگا؟ سأل۔ دہرائیے، سأل یسأل سل، سأل یسأل سل، سائل مسئول سؤال، سائل مسئول سؤال۔ علم اردو میں سوال ہے، عربک میں سؤال ہے، سؤال رائٹ۔ ٹھیک ہے، کانو بتائیے، کانو، کانو وہ تھے تو سنگولر ہوگا کانا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ دہرائیے، کانا یکونو کون، کانا یکونو کون، کائن ڈیش کون، کائن ڈیش کون۔ علم الحمدللہ، تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد دعاؤں کو یاد رکھیے۔ اپنے لیے دعا رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کہ اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب کو مل کر قرآن سیکھنے میں، ریگولرلی بیٹھ کر سیکھنے میں مدد فرما۔ 7 ہوم ورک کیا ہیں؟ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے پڑھنا ہے، کم از کم 5 منٹ چلتے پھرتے پڑھنا ہے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک سے، اور اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کو سننا سنانا اور مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ تو اس کو
لفظی ترجمے کو سننا یا شرح کو سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا کہ بھئی ایک آیت ہی صحیح ہے اس کو سکھانا یا ایک ٹکڑا صحیح ہے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. تو یہ ہوئے 7 ہوم ورک اور 2 دعائیں. ویڈیو سے پڑھائیے. اگر ویڈیو کی آپ پابندی نہ کر سکیں، انڈیویجول ہو، فرد ہو، تو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، سلپ کر سکتا ہے. تو مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے 2 5 10 دوستوں کو جمع کریں آپ، اور مل کر ویڈیو سے سیکھیں. اور جہاں میں کہوں علم، ویڈیو کو روز کی روکیے، پاز کیجیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے. آن لائن ٹیچر سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بہترین کمٹمنٹ ہے یہ ساری فیملی کے ساتھ، کیونکہ جب انسان پے کرتا ہے، اور ٹیچر کو آپ کو پے کرنا پڑے گا اس کے ٹائم کی خاطر، تو کمٹمنٹ ہو جاتا ہے. یہ بہترین آپشن ہے اس دور کا. آج سے یعنی پچھلے 1400 سال سے آج تک نہیں تھا، یہ پچھلے 5-10 سال سے ہی ہم کو یہ آپشن ملا ہے اس جنریشن کو. تو اب جہاں کہیں ہو آپ ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زبردست موقع ہے. آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے یار میرے پاس ٹیچر نہیں تھا. جسٹ تھوڑا سے قیمت جو ہے آپ کو دینی پڑے گی، اور اس کے وقت کی، ہم کہیں گے اس کے پڑھانے کی نہیں، اس کے وقت کی، اور آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. بہترین یہ کہ خود ٹیچر بنیے یا ٹیچر ٹریننگ لیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.